پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک میں سیاسی ہلچل کی۔ مولانا فضل الرحمان نے انکار کر دیا ہے حکومت کی بات ماننے سے۔ آج وفاقی وزیر خورشید شاہ اپنے وفد کے ساتھ انہیں منانے کے لیے ان کے گھر پہنچے، لیکن ایک بار پھر مولانا نے انکار کر دیا۔ آج قاضی حسین احمد سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور کیا یہ جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، اگر یہ اپنی علیحدگی پر برقرار رہتے ہیں تو کیا متحدہ مجلس عمل دوبارہ فعال ہو سکتی ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب قاضی حسین احمد نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ بہت شکریہ قاضی صاحب، آج آپ کی بھی ملاقات ہوئی، کچھ بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ جب ان کی یہ اطلاع آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت سے الگ ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوشگوار خبر تھی، اور میں نے ٹیلی فون کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ کیا یہ آپ کا فیصلہ حتمی ہے، تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ یہ آپ نے میرے اوپر وار کیا ہے۔ تو آج بھی وہ اچھی خوشگوار موڈ میں تھے، اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا فیصلہ اٹل ہے اور حتمی ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے آج کوئی MMA کی بحالی کے بارے میں بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے فورم پر کوئی مشورہ کریں گے پہلے، اور اس کے بعد پھر کوئی آگے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ حکومتی اتحاد میں نہیں جاتے تو ایک طرح سے MMA کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے؟ جی، ایک قدم اور ایک سٹیپ تو ہم آگے بڑھے ہیں۔ اب یہ کہ تمام جماعتیں اپنے اپنے فورم پر مشورہ کر لیں، اس پہ طے کر لیں، اور اس کے بعد پھر یہ کوئی فیصلہ۔ اچھا، آپ کی جماعت نے قاضی صاحب اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل تیار کر رہی ہے؟ جی، ابھی بنا نہیں ہے، لیکن لائحہ عمل بنا رہی ہے جماعت بھی۔ اور پہلے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر انتخابی نہ ہو تو کوئی غیر انتخابی دینی جماعتوں کا کوئی اتحاد بن جائے، تو وہ تو ایک تحریک ناموس رسالت کی صورت میں ایک فورم وجود میں آ گیا ہے۔ اور یہ کہ MMA کی بحالی میں ابھی کچھ وقت لگے گا، اور آپس میں مختلف جماعتیں جو آپس میں اپنے فورم پر مشورہ کریں گی، اس کے بعد۔ اچھا، لیکن قاضی صاحب جوڑ توڑ تو جاری ہے، لیکن عوام کے جو مسائل ہیں وہ تو وہیں کے وہیں رہ گئے ہیں۔ جوڑ توڑ کی بنیاد پہ بننے والی جو سیاسی اتحاد ہیں وہ کس حد تک عوامی مسائل حل کر سکتی ہیں؟ پاکستانی عوام کے مسائل تو اس وقت حل ہوں گے کہ ہماری پالیسی، جو حکومتی پالیسیاں ہیں، ان کو بنانے کا اختیار خود ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اس وقت تو امریکہ سے پالیسیاں بن کر آ رہی ہیں، اور اس کے لیے تو جدوجہد کرنی پڑے گی، اور اس طرح سے جوڑ توڑ کے ذریعے سے تو جو تبدیلی آئے گی اس کے نتیجے میں کوئی بنیادی تبدیلی پالیسیوں میں نہیں آتی۔ بہت بہت شکریہ قاضی حسین احمد، سابق امیر جماعت اسلامی، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ دوسری جانب اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے۔ ہم جائیں گے کراچی، وہاں پر موجود ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ کرن خان۔ کرن سے ہم پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ جی کرن، لندن اور کراچی میں یہ اجلاس جاری ہیں، کیا کچھ ہوا ہے ابھی تک اس اجلاس میں؟ جی جاوید، یہ لندن اور کراچی میں مشترکہ اجلاس ہوا ہے رابطہ کمیٹی کا، جس کو شروع ہوئے تقریباً 2.25 گھنٹے ہو گئے، اور یہ اجلاس ابھی تک جاری ہے۔ اجلاس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر تمام تر ان ایشوز سے بات کی جا رہی ہے جو گزشتہ 2.5 سالوں سے حکومت کے اتحادی ہونے کے باوجود جو وعدے کیے گئے تھے MKM سے، ان پر عمل درآمد کتنا ہوا ہے۔ پھر جو ذوالفقار مرزا کا ایشو ہے، جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی چیمبر کے اندر، اور کل جو اسٹیٹمنٹ دی ہے MKM کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو JUIF نے علیحدگی کا جو اعلان کیا ہے حکومت سے 2 وزراء کی برطرفی کے بعد، ان تمام چیزوں پر بات کی جا رہی ہے۔ ہماری جتنی بھی رہنماؤں سے بات ہوئی ہے MKM کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ MKM کسی بھی قسم کا جذباتی فیصلہ نہیں کرے گی، تاہم ان تمام چیزوں پر غور کیا جا رہا ہے جو ابھی تک جو ہے MKM اور پیپلز پارٹی کے درمیان اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے درمیان پرابلم کا باعث بنے ہیں، اور تمام چیزوں کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ کرن خان ہمیں بتا رہی تھی کہ MQM کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا جذباتی فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ جو موجودہ سیاسی شیک اپ ہوا ہے، جو ہلچل مچی ہے، کیا یہ دیرپا ہوگی یا پھر یہ شاید وقتی
ہلچل ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے سینئر صحافی اور سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار جناب نذیر ناجی نے۔ بہت بہت شکریہ ناجی صاحب۔ یہ آج جو رابطے ہوئے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو وقتی طور پر یہ سب کچھ لگ رہا ہے اور سب کے سب کچھ عرصے بعد ہم کہیں گے کہ پرانی تنخواہ پہ سب کے سب خود وہی کام کریں گے؟ دیکھیے جی، جہاں تک تو جمہوریت کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ اس نظام میں کوئی خلل واقع ہوگا۔ البتہ یہ کولیشن اگر نہیں چل پاتی، ویسے بھی یہ کولیشن جتنا بھی چلی ہے اس میں ناہمواریاں ہی تھیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد مولانا صاحب کے تحفظات سامنے آ جاتے تھے، اور پھر تحفظات ان کے دور ہوتے تھے، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی عہدہ مل جاتا تھا اور تحفظات ختم ہو جاتے تھے۔ اب کہ جو ہوا ہے وہ کچھ موقع ایسا آ گیا، ٹائمنگ ایسی ہو گئی کہ ایک تو حکومت سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے جو وزیروں کی برطرفی کا فیصلہ کیا وہ دیر کے بعد کیا، اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تو میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب اتنا شدید رد عمل ظاہر کریں گے، لیکن عمل انہوں نے کیا بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ان کا پرسوں کا رد عمل تو یہ تھا کہ یہ 2 وزیروں کا معاملہ ہے، اس میں ہماری جماعت ملوث نہیں ہے، تو انہیں آپس میں طے کرنے دے۔ لیکن اس کے بعد مولانا صاحب نے اچانک 2-3 گھنٹوں کے اندر ہی اندر ایسی پوزیشن بدلی کہ انہوں نے یکسر علیحدگی کا اعلان کر دیا حکومت سے۔ مگر اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مولانا کا خاص انداز اور مولانا کا خاص جو طریقہ کار ہے وہ موجود ہے۔ مثلا انہوں نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ حزب اقتدار کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی حمایت سے دستبردار ہو رہے ہیں یا اپوزیشن میں جا رہے ہیں۔ اب یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، ڈاکٹر قیوم کل بھی آئے تھے، آج دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بات کہیں کسی طرف کو چل رہی ہے۔ جو عام خیال ہے وہ یہی ہے کہ اب مولانا وزارت مذہبی امور جو ہے اس کو لے کر رہیں گے، اور وہ مانگیں گے نہیں، بلکہ وہ حالات ایسے پیدا کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے یہ وزارت پیش کی جائے، اور سواتی صاحب کو جو تھوڑا سا رنج پہنچا ہے اس کی تلافی ہو جائے، اور ان کا جو جہاد ہے وہ کچھ آگے بڑھ سکے وزارت مذہبی امور حاصل کر کے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے ایم کیو ایم کی طرف سے ہونے والے متوقع فیصلے۔ یہ فیصلے کیا ہوتے ہیں اور ایم کیو ایم کس طرح کا فیصلہ کرتی ہے، یہ بھی میرا خیال ہے کہ بہت بحث و تمیز ہوگی اس پر۔ ایم کیو ایم کے دونوں اجلاس جو ہو رہے ہیں ان میں خوب غور و خوض کیا جائے گا۔ اس جماعت کے اعلانات بظاہر بڑے تحیر انگیز اور بڑے سسپینسفل ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے سوچ بچار بہت ہوتی ہے، اور وہ خوب جانچ پرکھ کے فیصلوں کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اگر وہ بھی علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا، پھر یہ کولیشن آگے نہیں بڑھے گی، اس کولیشن بحال نہیں ہوگی، یہ کولیشن دوبارہ آگے نہیں چلے گی، بلکہ کولیشن ایک نئی ساخت اختیار کرے گی۔ اس میں کون سے گروپ شامل ہوتے ہیں؟ مسلم لیگ من حیث المجموع آتی ہے، یا اس کا کوئی الگ گروپ آ رہا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہم خیال سے رابطہ ہو رہا ہے، لیکن ہم خیالوں کے پاس نہ تو اتنی مطلوبہ تعداد موجود ہے، اور نہ ہی وہ قیادت کی رضامندی کے بغیر کو فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ کے قائد الیکشن کمیشن میں اور پاکستانی آئین کے مطابق چودھری شجاعت حسین ہیں، سب کے ٹکٹ انہی کی دستخطوں سے جاری ہوئے ہیں۔ اب چودھری صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ممبر ہے یہ ہمارے فیصلے کی پابندی نہیں کر رہا، قیادت سے باغی ہو رہا ہے، تو وہ اسے ڈی سیٹ کرا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم خیال تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ چودھری برادران اور آصف سرور آصف زرداری کے درمیان ہوگا، اور جب اس طرح کی کولیشن بنتی نظر آئی تو مسلم لیگ کیوں بھی دیگر مسلم لیگوں کی طرح بہرحال اقتدار کی جماعت ہے، اور اگر انہوں نے دیکھا کہ انہیں ان کی ٹرمز پر اقتدار مل رہا ہے تو وہ اس سے حاصل کرنے سے دریغ بھی نہیں کریں گے، اور اگر ایسا کوئی راستہ نکل آتا ہے تو پھر کولیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے گی، اور اس کے ساتھ بہت سے حکومتی پالیسیوں میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی جو اس وقت نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ ہے اس طرح۔ اچھا ناجی صاحب، یہ بات کتنی اہم ہے کہ حکومت خود ان جماعتوں سے کتنا چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے جو حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن کے بھی مزے لوٹ رہی ہوتی ہیں؟ آپ نے بہت صحیح نقطہ اٹھایا، کیونکہ گزشتہ 28 مہینوں کے دوران کولیشن کے اندر جو صورتحال رہی ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھی، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لیے۔ پیپلز پارٹی کو اپنے مزاج کے خلاف بار بار جھکنا پڑتا ہے، بار بار سرنڈر کرنا پڑتا ہے، بار بار بہت سے معاملات میں
اپنے کارڈ اچھے بھلے کارڈ ضائع کرنے پڑتے ہیں اور وہ اس طرح حکومت کو چلا رہی ہے. اس کی کوشش ہوگی کہ اگر انہی طرح کی ٹرمز پر اور اسی طرح کے طرز عمل پر اور اسی طرح دباؤ میں رہ کر کولیشن چلانا ہے تو بہتر ہے کہ پھر مسلم لیگ کے ساتھ چلا لی جائے. تو اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم اور مولانا صاحب کو اقتدار سے باہر رہ کے سیاست کرنا ہوگی. یہ مولانا صاحب تو کر لیں گے لیکن ایم کیو ایم جو کہ صوبہ سندھ میں شریک حکومت ہے, کیا وہ وہاں کی حکومت چھوڑنا پسند کرے گی؟ کیا ایم کیو ایم یہ پسند کرے گی کہ جو الیکشن آ رہا ہے لوکل باڈیز کا اگلے برس وہ اکیلے ہو کر لڑے اور اپنے خلاف جو ہے وہاں کے دوسرے لسانی جماعتیں اور دوسرے جو لسانی گروپ ہیں ان کو اپنے مقابلے پر متحد کر کے لے آئے؟ بہت بہت شکریہ نذیر ناجی صاحب, آپ کا اپنا تبصرہ دے رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام میں بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.